أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. یہ جب ہم یہاں وقف کریں گے نا ہارون اخی، پھر پڑھیں گے اشدد، الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے ہارون اخی شد، پھر خا کی جو زیر ہے اس کو شین کے ساتھ ملائیں گے، اخی شد به ازری واشرک فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ بات انہی کی چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے یہ کالا کا یہاں پر جو سبجیکٹ ہوگا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب شرح لی، اے میرے رب شرح لی کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، صدر سینے کو کہتے ہیں، ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا معاملہ۔ یہ جو یا ضمیر بار بار آ رہی ہے نا، اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ متکلم کو ہوتا ہے، یا ضمیر متکلم اس کو ہم کہتے ہیں، متکلم اس کا معنی ہوتا ہے میں، میری۔ جیسے کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے نا، جیسے انگریزی زبان کے اندر، انگلش کے اندر لفظ ہیز، ہر اور ہیم استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی نسبت کے لیے، ہیز بکس، اس کی بک، می میری۔ اس طرح عربی زبان کے اندر کسی چیز کی اپنی جانب نسبت کرنے کے لیے میری ہے، میری زبان، میری بات، میرے گھر والے، میرے بھائی، میری کمر، میرے کام، تو یہ یا ضمیر اس معنی میں آتا ہے۔ یہ یہاں بار بار آ دیکھیں، صدری یہاں پر بھی ہے، لسانی یہاں پر بھی ہے، قولی یہاں پر بھی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، قولی کے اندر بھی یا ضمیر متکلم کی نظر آ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے مقامات آپ کو نظر آ رہے ہیں، لی میرے لیے بار بار یہ آ رہے ہیں۔ وحلل اور کھول دے، یہ اصل میں حلل، یہ ہا لام لام، حللا اس کا مطلب ہے کھولنا، کھول دے۔ عقدتن، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، آپ نے فرسٹ ایئر کی کلاس میں پڑھا تھا، عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یہ وہی عقد سے یہ لفظ نکلا ہے، عقیدے کا لفظ بھی یہیں سے ہے، گرہ لگانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے میری گرہ کو میری زبان سے، یفقہو اور آسان کر دے، میری قولی میری بات کو، وجعل لی اور بنا، لی میرے لیے، وزیرن مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے۔ یہ جو ہمارے ہاں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ لفظ اسی سے ماخوذ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے مددگار، معاون، تعاون کرنے والا۔ اصل وزیر کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں واو زا را سے ہے، وزر، وزر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر بوجھ کو، اور وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، یہ بنیادی طور پر فرق ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں اور وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والوں کو، من اہلی میرے گھر والوں میں سے۔ ہارون یعنی ہارون اخی میرا بھائی، اشدد مضبوط کر، بھی اس کے ذریعے، ازری میری کمر۔ ازر کے کئی معنی ہیں، یہاں پر ازر کا معنی جو ہے وہ کمر کا معنی ہے ازر کا، اور مضبوط کر اس میرے بھائی
یعنی ہارون علیہ السلام کے ساتھ ذریعے ازری میری کمر کو مضبوط کر، یہ اس کا معنی ہے۔ یا اس کا بعض ازر پشت کمر کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے قوت طاقت ہوتی ہے۔ واشرک اور شریک کر ہو اس کو فی امری میرے کام کے اندر، کہ نسبحک تاکہ ہم پاکی بیان کریں تیری کثیرہ بہت زیادہ، ونذکرک اور ہم ذکر کریں تیرا بہت زیادہ، انک کنت بے شک تو ہے بنا ہم کو، اصل لغوی معنی ہوتا ہے ساتھ ہمارے، لیکن معنی ہے ہمیں، بصیرہ دیکھنے والا۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ چونکہ سوال قاطعیہ ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، قد اوتیت تحقیق تو دیا گیا، سؤلک اپنا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق مننا ہم نے احسان کیا، علیک تجھ پر، مرتن اخرى، ویسے اس کا معنی تو ہوتا ہے دوسری بار، لیکن اس کا صحیح معنی ایک بار اور، ایک بار اور، اس سے مراد ہے پہلے بھی کئی احسانات ہیں، ان کئی احسانات کے ساتھ ایک مرتبہ تیرے اوپر اور احسان کیا۔ وہ دوسرا کیا احسان ہے وہ یہ نیچے تفصیلاً آ رہا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے مدین سے، اور کوئی طور پہاڑ کے پاس، وادی مقدس جو کوئی طور پہاڑ کے قریب واقع ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے وحی دی گئی، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، جس میں بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ میں جب کسی کو نبی بناتا ہوں یا نبوت کا تاج بناتا ہوں، تو نبی بنانے کے لیے یہ کوئی امر ضروری نہیں ہوتا کہ لمبی چوڑی کوئی میٹنگ بلائی جائے اور لوگوں سے کوئی پرمیشن لی جائے کہ میں نبی بنانا لگا ہوں، تمہاری کیا ہے، تمہاری اجازت ہے یا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ بات یہاں پر بتانا جو ہے وہ مقصود ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ سے نبوت دینے کے بعد چند دعائیں کی، اور یہ مسنون عمل ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کوئی احسان کرے اور اللہ تعالیٰ کی جب شفقتیں اور مہربانیاں ہونے لگے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور مانگنا چاہیے۔ وہ ایک ایسے در ہے اور وہ ایک ایسی ذات ہے، اس سے آپ جتنا مانگیں اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ باقی دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں اگر آپ ان سے مانگیں تو وہ آپ سے ناراض ہوتی ہیں، صرف کرۂ ارض پہ ایک وہی ذات اقدس ایسی ہے جس سے آپ جتنا مانگیں جب مانگیں وہ خوش ہوتا ہے، اگر آپ اسے نہ مانگیں تو پھر وہ ذات اقدس انسان سے ناراض ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب شرح لی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہاں تک کہ جو الفاظ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ جب آدمی کہیں پر وعظ کرنے کے لیے جائے، آیت نمبر 25 سے لے کر 25 سے لے کر 28 تک، یہ 4 آیات ہیں، جب کسی کو وعظ کرنا ہو، نصیحت کرنی ہو، کو بات سمجھانی ہو، ان آیات کو پڑھا جائے، ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے مشکل بات سمجھانا آسان ہو جاتی ہے، اور یہی کہتے ہیں یہ اگر مستقل وظیفہ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ انسان کو شرح صدر کر دیتا ہے، انسان کا ذہن کھل جاتا ہے۔ بعض اوقات خاص طور پر جب دینی علوم پڑھتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی یہی ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آدمی ان آیات کو وظیفہ بنائے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے جو آیات ہے مشکلات
وہ اللہ تعالیٰ مشکلات کھول دیتا ہے، بڑی جو پیچیدہ گرہ ہوتی ہیں، عقدہ، وہ کھل جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ اس دعا کے پڑھنے کے بہرحال بہت سارے برکات ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں۔ صبح اور شام اس دعا کو اگر 21 مرتبہ پڑھی جائے، صبح و شام 21 مرتبہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ بے پناہ جو ہے وہ ذہنیت دیتا ہے۔ لیکن اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا چاہیے اس دعا کے ساتھ۔ بہت ساری انسانی ذہن کی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ رب شرح لی سے شروع کرنی چاہیے اور یہ یفقہ قولی تک اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ سے مانگا تو دیکھیں کیا مانگا، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ ظاہر بات ہے ایک دعوت کے کام کے لیے جا رہے ہیں تو بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ایسے سوالات بھی ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر انسان کو تیار نہیں ہوتا۔ فرعون نے کیے بھی تھے۔ بعض اوقات دیکھیں کوئی سوال آپ پر ہوتا ہے، آپ اس سوال کا سیدھا جواب دے دیں تو بجائے خیر کے شر کا پہلو نکلتا ہے۔ وہاں حکمت عملی اور دانائی کے ساتھ ایسا جواب دینا مقصود ہوتا ہے اور ضرورت ہوتا ہے، بات غلط بھی نہ ہو، جواب درست بھی ہو، لیکن شر کا پہلو پیدا نہ ہو۔ یہاں پر نیچے بھی آ رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، تفسیرات ہم وہاں ساری پڑھیں گے۔ یہ فرعون کا سوال ہے، قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پہلوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ قال علم عند ربی فی کتاب، اب وہ تو پوچھتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میری دعوت جو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، وہ جہنم میں جائیں گے، تو ہمارے جو پہلے آبا و اجداد گزر چکے ان کا کیا ہے؟ اب یہاں جواب تو یہ بنتا تھا وہ جہنمی ہے، لیکن دیکھیں کیسی دانائی کے ساتھ جواب دیا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کہہ رہا میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، نہ میرے رب بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اس دانائی کو اختیار کرنا چاہیے، یہ تعلیمات بنیادی طور پر دی گئی ہیں۔ تو یہ ہے شرح صدر، انسان کا ذہن کے اندر کوئی سوال پیدا ہو اپنے ذہن کے اندر اور یا کوئی سوال کرے اس کا جواب دانائی اور بصیرت کے ساتھ دے سکے۔ فیسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ ظاہر بات ہے یہ دین کی تبلیغ کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ایک جو ہوتی ہے دو دھاری تلوار، اس کے اوپر چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ادھر سے عوام ستا رہی ہے اور ادھر سے اگر تھوڑی غلطی ہو تو انسان کو بڑی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ اس لیے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے، جب یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ایک مرتبہ فرعون کے منہ پر انہوں نے تھپڑ دے مارا۔ فرعون نے کہا ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا، جس سے مجھے خطرہ ہے۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا معلوم کیا ہے، تو اس کو آپ ایک طرف ہیرے رکھ دیں، ایک طرف انگارے رکھ دیں، بچہ ہے، انگاروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر بچوں کے سامنے آپ کھلونے بھی رکھ دیں اور کوئی دوسری چیز بھی رکھ دیں جو نقصان دہ ہو، تو بچے کھلونوں کو چھوڑ کر نقصان دہ چیز کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ بچوں کو کیا پتہ تو یہاں لوگوں کو خدا بنو اور فرعون ہے، یہ بچہ اس کو کیا علم۔ اس نے کہا نہیں میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے واقعہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کے سامنے کوئلہ اور سونا دونوں پیش کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کو اٹھانا چاہا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ ان کا ہاتھ کوئلے والی طرف کر دیا۔ آپ نے کوئلے کو اٹھا کر اپنی زبان پہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ بعض مفسرین نے واحلل عقدۃ من لسانی سے یہ بیان کیا کہ یا اللہ میں جو ہے زبان کے اندر لکنت ہے، تو لکنت تھوڑی سی لکنت ہے، معمولی سی، تو معمولی سی بھی لکنت ہو تو لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، میرا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اس لیے آپ کسی اور کو بھیجیں اس کام کے لیے، مجھے آپ نہ کریں منتخب۔ یہ بعض مفسرین جو ہے اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادہ دل کو بھی لگتی ہے،
وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں، لکنت پیغمبر چونکہ مبلغ ہوتا ہے اور مبلغ کی زبان پر لکنت ایک عیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فطرتی امر ہے، آپ ہیں، میں ہوں، دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، ہر انسان فصیح اللسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بندہ سپیچ کرتا ہے، ٹیچر آپ دیکھ لیں، بعض اوقات ایک ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے، وہ بہت مشکل بات کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہے، اور بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ آسان سی بات کو اتنا مشکل بتا دیتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ وہ فطرتی امر کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آدمی نے جب کسی بہت بڑے آدمی کے سامنے پریزنٹ کرنی ہو کوئی بات، تو زبان کے اندر لکنت فطرتی امر پیدا ہوتی ہے، فطرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، آدمی خود ذرا بات کرتے ایسے ڈرتا ہے، پوری بات نہیں کر پاتا، خوف ڈر۔ اب مثلا اب کسی نے پہلی مرتبہ جمعہ پڑھانا ہو، عام باتیں وہ جتنی مرضی کرتا رہا ہو، میں کئی دفعہ یہاں تجربہ کیا، اس کو کہ آئے جی جمعہ پڑھایا آپ، تو عام وہ بے شک گھنٹہ گھنٹہ بیان کر سکتا ہو، لیکن جمعے پہ جب بیٹھے گا تو ہی کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ فطرتی معاملات ہوتے ہیں بعض جگہ پہ بیان کرنے میں زبان کے اندر اس قسم کی لکنت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مراد ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تاکہ یا اللہ میں فصیح اللسان ہوں، یفقہوا قولی، وہ بات میری سمجھ لیں۔ اس کے اندر وہ دعوت کے سارے مراحل آ گئے، انسان کا، اس پہ بہت لمبی مباحث ہیں، اس پہ انسان کا خود سیٹسفائی ہونا یہ ایک بنیادی طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کسی کو میسج دینا ہے، ایون کی ٹیچنگ آپ نے کرنی ہے، اس کا ایک بنیادی ٹیچنگ کا میتھڈ یہ ہے، آپ کا اپنا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو اپنا کنسیپٹ کلیئر نہیں، آپ دوسرے کو بات نہیں سمجھائیں گے۔ یہ ہے رب شرح لی صدری، کہ اللہ میرا شرح صدر کر دے، میرا کنسیپٹ کلیئر کر دے۔ پھر دوسرا کانفیڈنس ہوتا ہے، خود اعتمادی۔ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی آدمی آگے سے انوکھا سوال کر کے دے جس کا جواب آپ تیار کر کے نہ لگے ہوں، وہاں کوئی نیا سوال آپ کے سامنے پیش آ جائے، خود اعتمادی کے ساتھ اس کو بیان کرنا اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، یہ ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میری یا اللہ میرے معاملات آسان فرما دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ مجمع سے آدمی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، کنفیوژن، عدم کنفیوژن، یہ ایک لازمی ہوتا ہے کہ کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ یفقہوا قولی، بات کے اندر ایسی تاثیر ہو کہ دوسروں کے دل میں اتر جائے، یہ ایک بڑی خداداد صلاحیت ہوتی ہے، بات ایسی کرے کہ اگلے کے دل مانے، واقعہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے 100% بات سچی ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ یہ دعوت کے 4 مراحل ہوتے ہیں، سپیچ کے لیے اور ٹیچنگ کے لیے، جس کے اندر یہ 4 سکلز پائی جاتی ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ 4 سکلز نہیں ہوتی ٹیچنگ کی، وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ٹیچنگ کے لیے یہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، رب شرح لی صدری، یہ انسان کا جو ہوتا ہے کنسیپٹ کا کلیئر ہونا، یسر لی امری کانفیڈنس ہونا، واحلل عقدۃ من لسانی کنفیوژن کا شکار نہ ہونا، اور یفقہوا قولی، بات اتنی کمپریہنسو ہونا کہ دوسرا آدمی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ یہ 4 بنیادی نکات یہاں پر ذکر کر لیے۔ اب کہتے ہیں کہ بہترین دعا اس قرۂ ارض میں جو کسی بھائی نے مانگی اپنے بھائی کے لیے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگی۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے میرے رب میرا ایک مددگار میرے گھر والوں سے بنا دے۔ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی، اس کو میرا مددگار بنا دے۔ کیوں؟ میں کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے، کیونکہ نبوت کوئی ایسا کام تو ہوتا نہیں نا کہ بندہ نبی بن جائے اور نبی بننے کے بعد اس نے کوئی جاگیرداری سسٹم کرنا ہو، کوئی حکومت کر کے کوئی پیسے کمانا مقصود ہو۔ ایسی تو کوئی چیزیں پیغمبر کے دعوتی مراحل میں ایسی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ پیغمبر کی دعوت تو سراپا ہے، سراپا ہدایت ہوتی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے، اور جب پیغمبر لوگوں کی رہنمائی کر لیتا ہے، اللہ کی جانب سے بلاوا آتا ہے اور پیغمبر یہاں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یا اللہ تاکہ اس کے ساتھ میری کمر مضبوط ہو جائے،
میرے اس جو نبوت کا کام ہے اس کے اندر شریک ہو جائے، اور ہم تیری اس طریقے سے بہت زیادہ تسبیحات کر سکیں گے، تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں گے، اور تو ہمیں دیکھنے والا ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ چنانچہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، موسیٰ جو مانگا وہ دیا گیا، ہم نے تو اس سے پہلے بھی تیرے اوپر بڑے احسانات کیے، چلے ایک اور احسان بھی آپ پر اسی کے ساتھ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت آدمی جو دعائیں مانگے وہ قبول ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، جب آدمی بیت اللہ کی زیارت کرے، یہ اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے بیت اللہ کی زیارت کا نصیب ہونا۔ اس وقت آدمی اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ پاک بندے کو عطا کرتا ہے۔ بارش ہو رہی ہو، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ پاک بندے کو عطا کرتا ہے۔ بارش کے نزول بارش کے وقت، جنگ کے دوران جب فتح حاصل ہو رہی ہو، اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس سے ایک درس اور سبق ملتا ہے۔ اب وہ دوسرا احسان کیا تھا، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فیلقیہ الیم بالساحل یاخذ عدو لی وعدو اللہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا مختصر سا انٹرو یہاں عرض کر دیتا ہوں، تفصیلات پوری کی پوری آ رہی ہیں انشاءاللہ پارہ نمبر 20 سورۃ قصص کے اندر، وہاں پورا تفصیلاً واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ ہوا یوں کہ فرعون کو کسی نے بتایا کہ تیری مملکت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت الٹ کے رکھ دے گا۔ بعض کے ہاں فرعون نے خواب دیکھی، اور بعض کے ہاں اس کے جو نجومی وغیرہ تھے انہوں نے بتایا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بچے جتنے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ اس کو بتایا گیا اس طرح اگر بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کرتا رہا تو ہماری خدمت کون کریں گے؟ اس نے کہا 1 سال قتل کریں اور 1 سال ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جس سال بچوں کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ بچوں کو اس سال چھوڑ دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انتہائی پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ پاک نے الہام کیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف جو وحی کی۔ وہ کیا جو وحی کی؟ یہ ما ابہامیہ ہے، ابہام ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ یہ ان تفصیلیہ ہے، یہ ما کا بیان اور تفصیل ہے۔ ان اقذفیہ، یہ کہ تو ڈال دے، ہی اس موسیٰ کو، فی التابوت، تابوت میں یعنی صندوق میں، فاقذفیہ، پھر تو ڈال دے، یہ اقذفی پورا لفظ ہے، پھر تو ڈال دے اس موسیٰ کو یا اس تابوت کو، فی الیم، دریا میں، فیلقیہ الیم، پس اٹھا لے گا اس کو دریا، بالساحل، سات کنارے کے، یا خود ہو، پکڑ لے اس کو، عدو لی، میرا دشمن، وعدو اللہ، اور اس کا دشمن، والقیت علیک محبتا، اور میں ڈال دوں گا تیرے اوپر اپنی محبت، منی اپنی، ولتصنع علی عینی، اور تاکہ تو یہ کرے، تصنع، تاکہ یہ تو کرے، علی عینی، میری آنکھوں کے سامنے۔ ہوا یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو والدہ گھبرائی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے اس بیٹے کو میری آنکھوں کے دریا کے اندر ڈال دے، ایک صندوق کے اندر بند کر۔
آپ اندازہ کریں ذرا، بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہوتی ہی اس کو دریا میں ڈال دیا جائے، اب یہ ذرا ماں ہی جانتی ہے کہ یہ معاملہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا، لیکن چونکہ پیغمبر کے خاندان کی خاتون تھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر بڑا یقین تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ یقین کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ دراصل یہاں پر جو درس اور سبق دینا مقصود ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو آدمی مشکل حالات میں اپنی اولاد کے لیے مشکل ترین فیصلے کرتے ہیں، فیوچر میں ان کی اولاد عیاشیاں کرتی ہے اور آسانی کی زندگی گزارتی ہے، لیکن جو مشکل اور بچپن کے اندر اولاد کے لیے مشکل فیصلے نہیں کرتے، ان کے لیے آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، فیوچر میں ان کی اولاد بڑی اوکھی ہوتی ہے اور بڑی ذلیل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی یہاں پر درس اور سبق دینا مقصود ہے۔ اذا اوحینا الی امک ما یوحی جو واقعہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور ماں آخر ماں تھی، تو ماں نے اس بیٹی کو کہا کہ آپ جو موسیٰ کی بہن تھی، آپ اس کے ساتھ کنارے 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 چلتی رہی۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دریا نے اس صندوق اس نہر میں ڈال دیا جو نہر فرعون کے محل سے نکلتی تھی، اور جیسے ہی فرعون کے محل سے نکلی، فرعون اتفاق سے شام کے وقت آیا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اٹھا لیا، آسیہ بھی ساتھ تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہوگا جو ہمیں کہیں امتحان میں نہ ڈالے، ہمارا تختہ نہ پلٹے۔ آسیہ نے کہا نہیں وہ کوئی اور ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے بیٹا کو نہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ اب عجیب آپ قدرت کا انجام یا قدرت کا نظام یہ دیکھیں، فرعون جو پوری دنیا کا بادشاہ اور خدا بنا ہوا تھا، خود اپنے گھر میں اپنی اولاد نہیں تھی۔ اللہ بتا تو اس سے عبرت دے رہا تھا کہ خزانے میرے پاس ہیں، جسے دوں جسے روک لوں، تو بادشاہ ہے، دنیا کی کسی چیز کی تیرے پاس کمی نہیں، اگر تو اتنا ہی خدا ہے تو اپنی اولاد بنا کے دکھا۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ میں تیرے اوپر اپنی ایسی محبت ڈال دوں گا جو تجھے دیکھتا جائے گا، دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں نا بعض بچے کے چہرے بڑے معصوم سے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، تو یہ والے تو سنا تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے، تیری تربیت میرے احکامات کے مطابق ہو، چنانچہ یہ بھی تیرے اوپر احسان کیا۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی آل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی۔ جب چل رہی تھی تیری بہن، فتقول وہ کہہ رہی تھی هل ادلکم کیا میں تم کو بتاؤں، علی من یکفل جو کفالت کرے اس موسیٰ کی، فرجعنا ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے یہ ایک اور انعام، تو نے قتل کیا ایک نفس کو، فنجینا